دو چیزوں کی اصلاح دوستو بہت ہی ضروری ہے، اور دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، زبان کی اصلاح اور دل کی اصلاح۔ پورے اسلام کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں کے اصلاح پر ہے۔ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بڑا اہم سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں ہمیں داخل کرا دے، ویباعدنی عن النار، اور جہنم سے ہم کو دور کر دے، بچا لے۔ تو اللہ کے رسول نے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، سارے ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ارکان خمسہ کی پابندی کرو۔ پھر اس کے بعد ارکان ایمان، ارکان اسلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اسلام کی سربلندی کیا ہے، وہ بیان کر دیا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے نہ بتا دوں کہ نیکیوں کے دروازے کون ہیں؟ ایک تو ہے نیکی، دوسری نیکیوں کا دروازہ، نیکیوں کا دروازہ نہ بتا دیں؟ معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جو ہیں نیکیوں کا دروازہ ہیں۔ نمبر ایک صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، جب دنیا کے سارے دنیا دار سوئے ہوں تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا۔ جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر دو وصدقۃ السر، پوشیدہ صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، استطاعت بر صدقہ کرنا، وہ بھی پوشیدہ صدقہ کرنا۔ آن فرمائے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اے لوگوں پوشیدہ صدقہ کرو، اس سے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تمہارے برائیوں، تمہارے نافرمانیوں، تمہاری اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے سے جو اللہ تعالیٰ غضبناک اور غصہ ہوتا ہے، اور یا جہنم کی آگ جو تمہارے لیے تیار کرتا ہے، اگر پوشیدہ صدقہ کر دو تو اس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رب کے غضب اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا آپ نے کہ صدقۃ السر جو ہے انسان کو بری موت اور ہلاکتوں سے بچا دیتی ہے۔ نمبر تین آپ نے ارشاد فرمایا والصوم جنہ، نفلی روزے، فرض رمضان کا روزہ تو سبھی رکھ لیتے ہیں، نفلی روزے کے فردی روزے کے بعد نفلی روزوں کا رکھنا یہ بھی نیکیوں کا دروازہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، یا معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ، تم نے سوال کیا کہ تمہیں وہ عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے۔ یہ سارے اعمال تو میں نے بیان کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ یہ سارے اعمال جو میں نے بتایا یہ تمہیں جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ان تمام نیکیوں کے قبولیت کا، جنت میں جانے کا سبب بننا اور برائیوں سے روکنے کا ایک چیز پر دار و مدار ہے، وہی ایک چیز کرو گے تبھی یہ تمہاری نیکیاں اللہ قبول کرے گا، سارے اعمال جنت میں جانے کے باعث بنیں گے اور جہنم سے بچائیں گے۔ اور اگر تم نے اس ایک چیز کو چھوڑ دیا تو تمہاری نیکیاں رہیں گی تو، لیکن نیکیاں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکیں گی، جنت میں داخل نہیں کر سکیں گی۔ کیا میں وہی بات بتاؤں؟ حضرت ابو معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں وہ بہترین وہ ایک عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اس پر اپنی انگلی رکھ لیا، فرمایا کف علیک ھذا،
اس کی تم اصلاح کر لو، اس کی تم حفاظت کر لو۔ اسی اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے تو ساری نیکیاں تیری اللہ قبول کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں، دو چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز میرے بھائیوں دل ہے۔ قرآن پاک سورہ شورى کی جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہی بیان فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ انسان کا کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ انسان کی اولاد کام آئے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ مال اور دولت اس سے کام آئے قیامت کے دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہ ہے قلب سلیم جو لے کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کو قیامت کے دن دار و مدار بتایا کہ یہی ایک چیز ہے جو قیامت کے دن فائدہ دے گی، کیا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جس میں کفر کی، شرک کی محبت نہ ہو، برائیوں سے محفوظ ہو۔ اس دل کو محفوظ رکھنا، دل کی حفاظت، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے آج ایک نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی جس میں آپ نے ساتھ نہیں، لوگوں یاد رکھنا یہ تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، کلمہ سب کچھ ہے، لیکن لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا کوئی ایمان، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان کا دل جو ہے صراط مستقیم سیدھا نہ ہو جائے۔ سب سے اچھا مسلمان تم میں وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبی پائی جائیں، سچ زبان بھی درست ہو اور دل بھی اس کا درست ہو۔ اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ساتھ میں دیکھو، الحلال بین والحرام بین، پوری وضاحت کر دی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں تمہارے سامنے آئے گی جو شک اور شبہ والی ہوں گی، شک اور شبہ والی ہوگی۔ اب جو دل حلال پر اکتفا کیا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا اور شک اور شبہ والی چیزوں کو اس لیے ترک کر دیا کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ گناہ ہی ہو، اس لیے شک اور شبہ والی چیزوں کو بھی ترک کر دیا، اس نے اپنے دین اور ایمان کی اصلاح کر لی۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، الا، اے لوگوں سن لو، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، اے لوگوں یاد رکھنا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسم جسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا اللہ نے رکھا ہے، وہی گوشت کا لتھڑا اگر درست ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ چیز انسان درست کر لے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر وہ انسان خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ الا سن لو وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔